دوسری ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی میدان کربلا میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس کی یادگار ہونے کی وجہ سے یہ باعث فضیلت. یہ خیال بھی غلط ہے. جیسا میں نے عرض کیا حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بھی تقریباً 70 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی. اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ مہینہ ہی پورا حرمت والا ہے. اب خاص طور سے 10ویں تاریخ عاشورہ کا جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا دن ہے. لہذا اس میں روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا. یہ تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے تھا. اور جو واقعات پیش آئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ بھی ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا. تو اس لیے اس کی فضیلت اس بنا پر نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے. ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک یہ فضیلت بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نواسے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانا چاہتے تھے. اس کے لیے کوئی بھی دن منتخب فرما سکتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام بخشنے کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے اس مقدس دن کا انتخاب فرمایا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ عاشورہ اس بنا پر فضیلت رکھتا ہے یہ غلط. ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس دن میں شہید ہوئے. اور پھر بھائی اس سے تیسری بات یہ کہ اسلام میں بہت سے دردناک واقعات پیش آئے ہیں. کتنے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کو محراب کے اندر شہید کیا گیا خلیفہ ہونے کی حالت میں اور اتفاق سے وہ بھی محرم کے مہینے میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلانے کے لیے محرم کا انتخاب فرمایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مظلوم طریقے ظالمانہ طریقے پر شہید کیا گیا. اور نہ جانے کتنے المناک واقعات پیش. اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی بڑا المناک. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین کے مظلومانہ طریقے سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کے جو واقعات ہیں یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے, المناک واقعات. لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح شوق منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گریبان چاک کرے, اپنے سینہ پیٹے, اس کی قرآن کریم اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب, جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان چاک کرے کسی کے سوگ میں کسی کے ماتم میں, وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ فرمایا رسول اللہ. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں, اس میں جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. اس سے ممانعت کی ہے. تو یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا عظیم المناک واقعہ ہے, لیکن اس کے اوپر اس قسم کے طریقے اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں, یہ بہت ہی برا طرز عمل ہے.
کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے، لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے، ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے، فہمائش کی جا سکتی ہے، دلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باہمی خونریزی کا ذریعہ بنانا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنانا، یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کے بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے لگیں۔ افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع نہ ہو جائے، تو یہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خونریزی کا ارتکاب کریں یا دوسروں کے جان مال پر حملے کریں۔ ہاں، جو اپنا موقف ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ہم نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے، دوسروں کو اس کی تبلیغ کا بھی حق حاصل ہے، لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے آپس میں خونریزی کا ارتکاب ہو جائے۔ یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے متعلق کرنی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے روزے محرم کے روزے ہیں، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ بہتر یہ ہے کہ 9 یا 10 کا روزہ، 9 یا 10 سے 10 اور 11 کا ملا کر رکھا جائے، اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ عاشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بہتر نفقے کا انتظام کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے کی صحیح برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات اور ناجائز امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔